अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जिस नए नावल के साथ हाजिर हुई हूँ उसका नाम है अस्पार गन। तो उसकी तरफ आने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल नैना वॉइस को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अस्पार गन की शुरुआत करते हैं। और ये तुम्हारी भी भरपूर सलाहियत है कि तुमने उनसे ना सिर्फ उनकी असलियत उगरवा ली बल्कि अस्पारगन के असल मकासद का भी पता चला लिया। वेल डन, इमरान ने कहा तो टाइगर का जर्द पड़ा हुआ चेहरा यकलख्त मुसरत से चमक उठा। बॉस, मैं तो हिट हो गया था। ये तो मिस जूलिया ने काम दिखाया है कि वहाँ बर वक्त पहुँच गई और मुझे वहाँ से यहाँ भी ले आई। असल कारनामा तो उन्होंने सर अंजाम दिया है, टाइगर ने कहा। उसी लम्हे डॉक्टर सिद्दीकी अंदर दाखिल हुए। बस इमरान साहब, इतना काफ़ी है, वरना अगर उसकी हालत बिगड़ गई तो संभलना मुश्किल हो जाएगा, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। ठीक है, शुक्रिया। ओके टाइगर, अब हम चलते हैं, तुम आराम करो। इमरान ने टाइगर के कांधे पर थपकी देकर उठते हुए कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान और सिद्दीकी बाहर आ गए और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। उन लाशों का क्या करना है? सिद्दीकी ने पूछा। तुम भी वहां जाओ और उस इमारत की तफसीली तलाशी लो, उन लोगों का सामान भी चेक करो, फिर फारिग होने के बाद पुलिस को फ़ोन करके इतला दे देना, इमरान ने कहा। तो सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। आपको मैं आपके फ्लैट पर ड्रॉप करके आगे चला जाऊंगा, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, तुम जाओ, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा, इमरान ने कहा। तो सिद्दीकी सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान ने टैक्सी हायर की और फिर वो दानिश मंजिल की तरफ रवाना हो गया। दानिश मंजिल से काफ़ी फासले पर उसने टैक्सी रुकवाई और नीचे उतरकर किराया देने के बाद वो अगली एक गली की तरफ बढ़ गया। जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो इमरान कुछ देर बाद वापस सड़क पर आकर दानिश मंजिल की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। सेहतयाबी मुबारक हो इमरान साहब, सलाम दुआ के बाद ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, ये सब तो अल्लाह ताला का करम है। वैसे इन दिनों सीक्रेट सर्विस का अस्पताल आने जाने का दौरानिया बढ़ गया है, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आपका इशारा टाइगर के दूसरी बार वहां पहुंच जाने की तरफ है, मुझे जूलिया ने रिपोर्ट दी थी। अब कैसी हालत है उसकी? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। ओह, टाइगर ने वाकई बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है और ये वाकई उसकी खुशकिस्मती है कि वो यकीनी मौत के मुंह से निकलकर वापस आया है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, अल्लाह ताला को उसकी ज़िंदगी मकसूद थी, इसीलिए ना जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि टाइगर की जान को खतरा है। इसलिए ही मैंने तुम्हें वाश ट्रांसमीटर से उसे ट्रेस करने का कहा था। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जूलिया बर वक्त वहाँ पहुँच गई और टाइगर की जान बच गई, वरना ना जाने क्या हो जाता, इमरान ने कहा। ये सच है, जूलिया वाकई टाइगर के लिए फरिश्ता साबित हुई है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वो भी लेडी एंजल, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। तो ब्लैक ज़ीरो भी जवाबन मुस्कुरा दिया। नहीं, मैंने आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं तो आप अभी आराम कर लेते, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, मैंने कास्ट्रो से बात करनी थी, टाइगर ने कुछ बताया है, उसके बाद मेरा कास्ट्रो से बात करना इंतहाई ज़रूरी है, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कास्ट्रो बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। मैं अली इमरान, MSc DSc आक्सन फ्राम पाकिशा, इमरान ने अपने महसूस लहजे में कहा। इमरान साहब, जिस अंदाज में आप अपनी डिग्रियां दोहराते हैं, लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ आपने ही ये डिग्रियां हासिल की हुई हैं और किसी के पास ऐसी डिग्रियां सिरे से ही मौजूद नहीं, कास्ट्रो ने हंसते हुए कहा। और वो भी इत्तफाकन, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से कास्ट्रो काफ़ी देर तक हंसता रहा। हमारे यहाँ फ़ोन कॉल के रेट्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए तुम्हारी हंसी सुनने के लिए मुझे अपनी इकलौती स्पोर्ट्स कार फरोख्त करना पड़ेगी, इमरान ने कहा। तो कास्ट्रो एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान साहब, टाप फोर्स के बारे में आपने जो मालूमात हासिल करने के लिए कहा था वो तो मैंने हासिल कर ली हैं, लेकिन मुझे इस वक्त अंदाज़ा ना था कि ये ऐसी मालूमात है जिनके हसूल के लिए मुझे आम हालात से 4 गुना मुआवजा अदा करना पड़ेगा, कास्ट्रो ने कहा। मतलब है कि तुम मेरी स्पोर्ट्स कार हर हाल में बिकवाना चाहते हो, इमरान ने कहा। अरे नहीं, ये बात नहीं है इमरान साहब, मैं आपसे ज़ायद मुआवजे का कोई मुतालबा नहीं करूँगा। ये गलती मेरी है कि मैं इस बारे में पहले से मुहतात नहीं रहा, इसलिए आप वही तयशुदा मुआवजा ही देंगे। मैं तो सिर्फ आपको इसकी अहमियत के बारे में बता रहा था, कास्ट्रो ने जवाब देते हुए कहा।
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں میرے بارے میں اچھی طرح علم ہے کہ مجھے معلومات تفصیلی اور حتمی چاہیے ہوتی ہیں۔ معاوضے کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، اس لیے بے فکر رہو، تمہیں تمہاری توقع سے بھی زیادہ معاوضہ ملے گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ شکریہ عمران صاحب، آپ واقعی قدر شناس ہیں۔ بہرحال آپ نے کہا تھا کہ ٹاپ فورس آپ کے ملک سے ایک مائکرو فلم ٹی بی ایم حاصل کرنا چاہتی ہے، انہیں اس فارمولے میں اس قدر دلچسپی کیوں ہے؟ کاسٹرو نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں تو پھر کیا معلوم ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ ٹاپ فورس ایکریمیا میں موجود یہودیوں کی ایک تنظیم اسپارگن کا حصہ ہے، اور یہ تنظیم اسپارگن کے لیے ہی کام کرتی ہے۔ اسپارگن یہودیوں کی اب تک کی بنائی جانے والی تمام تنظیموں سے سب سے زیادہ فعال اور انتہائی خطرناک تنظیم ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف مسلم کشی ہے۔ پاکیزہ سمیت وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہ صرف ختم کر دینا چاہتی ہے، بلکہ یہ تنظیم پوری دنیا پر بھی قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ اس تنظیم کا ایک پراسرار سربراہ ہے جو گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے۔ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق مسلم کشی اور خاص طور پر دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اسپارگن نے ایک بہت بڑی سائنس لیبارٹری بھی بنائی ہوئی ہے، جس کے بارے میں گرینڈ ماسٹر کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیبارٹری میں دنیا کے سب سے خطرناک اور طاقتور ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں، جن میں کیمیائی ہتھیار سر فہرست ہیں۔ وہ اس اسلحے کے ساتھ ساتھ ایک پاور فورس بھی بنا رہے ہیں، جن کے ذریعے وہ دنیا پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ پاور فورس بنانے کے لیے پوری دنیا میں ان کے نمائندے کام کر رہے ہیں، جن کا تعلق حقیقتاً یہودیوں سے ہے، لیکن وہ مسلم بن کر اور شرافت کا نقاب اوڑھ کر مسلمانوں کی ہی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ اب تک اس لیبارٹری میں بے شمار اسلحہ تیار کیا جا چکا ہے، جن میں کثیر تعداد خوفناک میزائلوں کی ہے، لیکن اسپارگن نے اب تک جتنے بھی میزائل بنائے ہیں ان سب سے تباہ کن اور طاقتور میزائل ٹی بی ایم میزائل ہے، جسے بنا کر وہ واقعی پوری دنیا پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھا سکتا ہے۔ ابھی تو اس تنظیم کا سارا دھیان طاقتور سے طاقتور اسلحہ بنانے پر ہے، اس کے بعد یہ تنظیم پاور فورس کو بنا کر یکجا کرنا شروع کر دے گی، اور پھر یہ فورس جب چاہے گی اور جس ملک پر چاہے گی پوری قوت سے حملے کرنا شروع کر دے گی۔ ان کے ارادے انتہائی ہولناک ہیں، جن سے ایکریمیا بھی لا علم ہے۔ دوسری طرف سے کاسٹرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ان کی لیبارٹری ہے کہاں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر سے اسے اسپارگن تنظیم کے ارادوں کے بارے میں معلوم تو ہو گیا تھا، لیکن اب جو تفصیل کاسٹرو بتا رہا تھا اسے سن کر عمران کے دماغ میں دھماکے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے کہنے کے مطابق یہ تنظیم جس قدر تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہی تھی، اس سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت جلد مسلم کشی کرنے اور پھر دنیا پر قبضہ کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دے گی۔ اس کا اصل مقام تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ یہ لیبارٹری جورڈان کے شہر سرگان میں قائم کی گئی ہے۔ اس ریڈ ٹاپ لیبارٹری کہا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ اس لیبارٹری میں گزشتہ 10 سالوں سے ایسے ہی اسلحہ پر ریسرچ کی جا رہی ہے، اور اب ان کی ساری توجہ ٹی بی ایم فارمولے پر ہے، جس کی یہ پاکیزہ سے مائکرو فلم ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ٹی بی ایم میزائل بنا کر دنیا کی تمام مسلم ممالک کا خاتمہ کر سکے۔ اور یہ بھی اس تنظیم کے بورڈ آف گورنر نے طے کر رکھا ہے کہ اس میزائل کا پہلا ہدف پاکیزہ ہوگا، کیونکہ دنیا کی نظروں میں پاکیزہ تمام مسلم ممالک کا فوجی اور دفاعی اعتبار سے ماڈل ملک ہے۔ یہ تنظیم خفیہ ہے، اس لیے خود سامنے آنے کی بجائے انہوں نے ایکریمیا میں واقع یہودیوں کی ایک اور انتہائی خفیہ تنظیم سپر ماسٹر کو آگے کر دیا، جس نے اپنی ذیلی تنظیم ٹاپ فورس کے ایجنٹوں کو پاکیزہ بھجوا دیا، جس کا چیف ایجنٹ جیکسن ہے، جو انتہائی تیز ترار اور شاطر ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جیکسن نے پاکیزہ سے پاکیزائی ٹی بی ایم فارمولے کی مائکرو فلم بھی حاصل کر لی ہے، لیکن یہ ابھی تک سپر ماسٹر کے ہیڈ کوارٹر نہیں پہنچی۔ کاسٹرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا کہ سپر ماسٹر ایکریمیا میں رہتا ہے، کیا اس کا ہیڈ کوارٹر بھی ایکریمیا میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، سپر ماسٹر کا ہیڈ کوارٹر جورڈان کے مغرب میں مشہور اور معروف شہر کراس ٹاؤن میں ہے۔ کراس ٹاؤن مکمل طور پر پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں پہنچتے ہی انسان اپنے آپ کو قدیم دور میں محسوس کرتا ہے، کاسٹرو نے جواب دیا۔ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کوئی خاص ٹپ؟ عمران نے پوچھا۔
نہیں عمران صاحب، کوئی ٹپ معلوم نہیں ہو اس کی، کاسٹرو نے جواب دیا۔ کراس ٹاؤن اور سٹگان میں کتنا فاصلہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سٹگان ایک ٹاؤن ہے، بڑا شہر نہیں ہے، وہاں معدنیات صاف کرنے کے کارخانے ہیں اور بس، دونوں کے درمیان تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہ سارا علاقہ ہی تقریباً بنجر پہاڑی ہے، کاسٹرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایکریمیا میں سپر ماسٹر کہاں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ولنگٹن میں اس کا عالی شان اور قدیم دور کا بنا ہوا محل ہے جس کا نام ڈیاگا پیلس ہے، لیکن معلوم ہوا ہے کہ وہ وہاں کم ہی رہتا ہے، زیادہ عرصہ کہاں رہتا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، کاسٹرو نے جواب دیا۔ تم نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ پبلک کے سامنے نہیں آئے، اس کا نام سامنے آتا ہے، کاسٹرو نے جواب دیا۔ اس کا فون نمبر معلوم ہے تمہیں؟ عمران نے پوچھا۔ معلوم تو نہیں، لیکن انکوائری سے معلوم کیا جا سکتا ہے، کاسٹرو نے جواب دیا۔ جیکسن کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں تم نے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ پاکیزہ میں ہے اور اس نے مائکرو فلم بھی وہاں سے حاصل کر لی ہے، کاسٹرو نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، اب تم اپنا اکاؤنٹ نمبر اور بینک کا نام وغیرہ تفصیل سے بتا دو تاکہ تمہاری توقع سے زیادہ معاوضہ بھجوایا جا سکے، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی۔ اوکے، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو پہلے ہی لاؤڈر پر بینک اور اکاؤنٹ کے بارے میں تفصیلات سن کر نوٹ کر چکا تھا۔ اسے $10 لاکھ بھجوا دینا، اس قدر اہم معلومات ہمیں اور کہیں سے نہیں مل سکتی تھی، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کیے اور ایکریمیا میں اپنے فارن ایجنٹ کو اکاؤنٹ اور بینک کی تفصیل نوٹ کرا کر اسے اس اکاؤنٹ میں $10 لاکھ جمع کرانے کا حکم دے کر اس نے ریسیور رکھ دیا، جبکہ عمران ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے ریسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمیں ہیڈ کوارٹر کی بجائے سٹگان میں موجود ریڈ ٹاپ لیبارٹری کو تباہ کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن ہیڈ کوارٹر قائم رہا تو وہ دوسری لیبارٹری بنا لیں گے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری کوئی لیبارٹری پہلے سے ہی کام کر رہی ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہر قسم کا اسلحہ تیار کر رہے ہیں، نہ جانے مسلم دشمنی میں ان لوگوں نے کہاں کہاں جال پھیلا رکھے ہوں۔ جیکسن اور اس کا سیکشن تو جولیا کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے، اب اگر ہیڈ کوارٹر اس کے ساتھ ہی سٹگان میں موجود ریڈ ٹاپ لیبارٹری بھی تباہ کر دی جائے تو اس تنظیم سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ سکتی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس اسپارگن کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے بیک وقت 3 مشنز مکمل کیے جائیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ مین مشن پر کام کریں جبکہ اسپارگن کے خلاف 4 سٹارز کی ڈیوٹی لگا دیں، تیسرا مشن میرے حوالے کر دیں، اس طرح تینوں مشنز مکمل ہو سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، اس طرح کام نہیں ہو سکتا، پہلے ہمیں ایک مشن پر کام کرنا ہوگا، اس کے بعد دوسرے اور پھر تیسرے مشن پر کام ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، ٹیم کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے بھی تمام مشنز پر بیک وقت کام کیا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، اس طرح طاقت بڑھ جاتی ہے، ہمیں سب سے پہلے اس ریڈ ٹاپ لیبارٹری کو تباہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ وہ لوگ صرف پاکیزائی مائکرو فلم کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے فارغ بیٹھے ہوں۔ دنیا میں قابل سائنس دانوں کی کمی نہیں ہے، وہ ٹی بی ایم جیسا کوئی بھی میزائل تیار کر سکتے ہیں، اور یہ درست ہے کہ یہودی سب سے پہلے پاکیزہ کو ہی نشانہ بنائیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات واقعی درست ہے، ہیڈ کوارٹر اور اسپارگن کی طرف سے ہمیں فوری خطرہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں تمام تر توجہ اس ریڈ لیبارٹری کی طرف ہی رکھنی چاہیے، بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس مشن پر اصل کام ٹائیگر کے ساتھ 4 سٹارز نے کیا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس مشن پر انہیں لے جایا جائے، عمران نے کہا۔ اصل کام تو ٹائیگر نے کیا ہے اور ٹائیگر ہسپتال میں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، تمہاری یہ بات بھی درست ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے X2 کے محسوس لہجے میں کہا۔ یس چیف، جولیا کا لہجہ یکلخت انتہائی مودبانہ ہو گیا۔ جورڈان کے مغربی علاقے میں یہودیوں کی ایک خفیہ تنظیم ٹاپ فورس نے ایک خفیہ ریڈ ٹاپ لیبارٹری قائم کی ہوئی ہے جس میں ہر قسم کا اسلحہ اور خصوصی میزائل تیار کیے جا رہے ہیں جس سے وہ پوری دنیا کے مسلم ممالک اور خصوصاً پاکیزہ کو آسانی سے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے پاکیزہ اور اس کے کروڑوں عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مشن پر تمہارے ساتھ صفدر،
कैप्टन शकील और तनवीर जाएंगे, इमरान तुम्हें लीड करेगा। टाइगर अस्पताल में है और 4 स्टार्स को इसलिए यहाँ छोड़ा जा रहा है कि ये तंजीम पाकिस्तान में दोबारा कार्रवाई कर सकती है, इमरान ने कहा। ये वही तंजीम है बॉस जिसने माइक्रो फिल्म हासिल की थी, जूलिया ने पूछा। हाँ, इसी प्लानिंग की वजह से तो सारा मामला खुलकर सामने आया है। उस तंजीम की टास्क फोर्स का इंचार्ज जैक्सन, जो इंतहाई खतरनाक एजेंट था, अपने साथियों समेत यहाँ मौजूद था, जिसकी तलाश तुम और तुम्हारे साथी कर रहे थे। लेकिन फिर टाइगर उन तक पहुंच गया और उसके पीछे तुम भी वहां पहुंची और तुम्हारी फायरिंग से जैक्सन और उसके बाकी सब साथी हलाक हो गए, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। और फिर उसने रिसीवर रख दिया। मैं इमरान के कागजात तैयार कराओ, मैं सटगान के बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर लूँ, इमरान ने उठते हुए कहा। और ब्लैक जीरो भी इस बात में सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। सुपर मास्टर अपने महसूस ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुतालिए में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फाइल से नज़रें हटाईं और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ग्रैंड मास्टर ने अपने महसूस लहजे में कहा। हेड क्वार्टर से जैकी बोल रहा हूँ सुपर मास्टर, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा मोदबाना था। यस, कोई खास रिपोर्ट, ग्रैंड मास्टर ने पूछा। सुपर मास्टर, जैक्सन को उसके 5 साथियों समेत पाकिस्तान में हलाक कर दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया तो सुपर मास्टर बेइख्तियार पत्थर की तरह साकत हो गया। उसका जहन जैसे यकलख्त मुंजमिद सा हो गया था। ये खबर ही ऐसी थी कि जिसने उसके हिसाब को मुंजमिद कर दिया था और वो शाक्ड होकर रह गया था। हेलो सुपर मास्टर, चंद लम्हों की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कहा गया तो सुपर मास्टर बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या ये खबर दुरुस्त है? सुपर मास्टर ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू पाते हुए कहा। यस सुपर मास्टर, आपके हुक्म पर मैंने सुपर X0 मशीन जैक्सन को भिजवानी थी। मशीन का इंतजाम करने के बाद मैंने जैक्सन से फ़ोन पर राब्ता किया, लेकिन जब फ़ोन अटेंड ना किया गया तो मैंने स्पेशल फ़ोन पर राब्ता किया, लेकिन स्पेशल फ़ोन भी अटेंड ना किया गया तो मैं बेहद हैरान हुआ। मैंने जैक्सन और उसके साथियों की जिस्मों में लगी हुई ट्रैकिंग चिप से भी उनका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ट्रैकिंग चिप पाफ थी। फिर मैंने पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में मौजूद जगूरा को कॉल करके हुक्म दिया कि वो जैक्सन और उसके साथियों के बारे में मालूमात हासिल करे और मुझे बताए कि जैक्सन फ़ोन क्यों अटेंड नहीं कर रहा। फिर जागोरा का फ़ोन आया कि जैक्सन और उसके 5 साथियों को उनकी रिहाइश गाह पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है और लाशें पुलिस के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। उसने खुद वहां जाकर तस्दीक की है। जैक्सन और उसके 5 साथी सेकंड मेकअप में थे, जिन्हें जगोरा पहचानता है। उस पर मैंने जगोरा से उस बारे में मजीद इंक्वायरी करने का कहा ताकि मालूम हो सके कि असल वाक़यात कैसे पेश आए हैं, फिर आपको तफसीली रिपोर्ट दी जा सके। जगोरा ने इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक पुलिस को सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि उनकी रिहाइश गाह का फाटक खोलकर एक लड़की पैदल बाहर गई और करीब ही पार्किंग से कार लेकर वापस रिहाइश गाह में चली गई और फिर थोड़ी देर बाद कार वापस चली गई और फाटक भी उसी लड़की ने ही बंद किया। उस लड़की का जो हुलिया मालूम हुआ है वो भी चौंका देने वाला है। उस लड़की की चाल ढाल और उसका कद काठ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाली स्विस नजाद लड़की जूलिया का है, जो सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ है। जैकी ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। ओ, लेकिन वो जैक्सन तक कैसे पहुंच गई? सुपर मास्टर ने कहा। वो अब अपने आप को मुकम्मल तौर पर संभाल चुका था। अगर आप इजाज़त दें तो उसे पकड़कर उसे मालूमात हासिल की जाएं, जैकी ने कहा। हाँ, ये बेहद अहम है। हमारी टास्क फोर्स की इस तरह मौत ने मुझे हला दिया है, सुपर मास्टर ने कहा। इसके अलावा मेरे पास एक और अहम खबर है सुपर मास्टर, जैकी ने कहा। वो क्या है? सुपर मास्टर ने पूछा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एक आदमी अली इमरान के बारे में एकेडमिया से एक इतला मिली है। उसने मालूमात फरोख्त करने वाली एक एजेंसी के सरबराह कास्ट्रो से अस्पारगन और हमारे बारे में मालूमात हासिल की हैं, जैकी ने कहा। तो सुपर मास्टर एक बार फिर उछल पड़ा। कैसी मालूमात और तुम्हें ये इतला कैसे मिली है? सुपर मास्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। उस मालूमात फरोख्त करने वाली एजेंसी में हमारा एक आदमी काम करता है। उसने ना सिर्फ रिपोर्ट दी है बल्कि उसने कास्ट्रो और इमरान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का टेप भी भिजवा दिया है और टेप से मालूम हुआ है कि कास्ट्रो ना सिर्फ हमारे हेडक्वार्टर के मुकाम के बारे में इतला दी है बल्कि हमारी लेबॉर्ट्री के बारे में भी बताया है कि ये लेबॉर्ट्री सटगान में है। उसके साथ साथ उसने इमरान को ये भी बताया कि आपका महल कहाँ है, जैकी ने जवाब देते हुए कहा। वेरी बैड, ये मालूमात उस कास्ट्रो को कोई अंदर का आदमी ही दे सकता है, सुपर मास्टर ने कहा। यह सुपर मास्टर, मेरा भी यही ख्याल है और मैं उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा, जैकी ने जवाब दिया। अब ये लोग सटगान में मौजूद रेड टॉप लेबॉर्ट्री पर चढ़ दौड़ेंगे और जैक्सन और उसका ग्रुप खत्म हो गया है। अब क्या किया जाए? सुपर मास्टर ने इंतहाई मुतफक्कराना लहजे में कहा।
سپر ماسٹر اسپارگن کے پاس سپر کلنگ گروپ بھی موجود ہے۔ پوری دنیا کے بہترین یہودی ایجنٹوں کو اس گروپ میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس گروپ کو ریڈ ٹاپ لیبارٹری کی حفاظت کا ٹارگٹ دے دیں تو یہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو یقیناً لاشوں میں تبدیل کر دیں گے، جیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نظریاتی اور کٹر تربیت یافتہ لوگ ہی ہونے چاہیے تاکہ وہ یہودی کاز کے لیے کٹ مرے لیکن دشمن کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ اوکے، میں کرتا ہوں گرینڈ ماسٹر سے بات، سپر ماسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ویری بیڈ، جیکسن اور اس کا پورا سیکشن ختم ہو گیا۔ یہ تو میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ جیکسن اور اس کے ساتھی اس طرح احمق پاکستانیوں سے مار کھا جائیں گے۔ سپر ماسٹر نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر اس نے محسوس طریقے سے گرینڈ ماسٹر سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا گرینڈ ماسٹر سے رابطہ قائم ہو گیا۔ یہ سپر ماسٹر کیوں کال کیا ہے؟ دوسری طرف سے گرینڈ ماسٹر کی محسوس چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ گرینڈ ماسٹر، ہماری ٹاپ فورس کا گروپ جیکسن سمیت احمق پاکستانیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والی انتہائی خطرناک ایجنٹ نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ہماری لیبارٹری سرگان میں ہے اور اب وہ سرگان میں اس لیبارٹری کو تباہ کرنے پر تل جائیں گے، اور یہ لیبارٹری اگر تباہ ہو گئی تو پوری دنیا کے یہودیوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ گزشتہ 8 سالوں سے اس لیبارٹری میں اسلحہ تیار ہو رہا ہے، اس پر پوری دنیا کے یہودیوں کی نہ صرف کثیر رقم لگی ہوئی ہے بلکہ اس لیبارٹری کی تباہی سے یہودیوں کا یہ خواب کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے بکھر کر رہ جائے گا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اسپارگن کے پاس ایک سپر کلنگ گروپ ہے جو پوری دنیا کے بہترین یہودی ایجنٹوں پر مشتمل ہے، سپر ماسٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یہ سپر ماسٹر، لیکن میں نے اس سیکشن کو نہ صرف انتہائی خفیہ رکھا ہوا ہے بلکہ ہم اسے صرف یہودی کاز کے انتہائی اہم ترین مشنز پر ہی استعمال کرتے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ اہم مشن اور کیا ہو سکتا ہے کہ لیبارٹری داؤ پر لگ چکی ہے؟ سپر ماسٹر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ سپر ماسٹر، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ گرینڈ ماسٹر نے پوچھا۔ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو مجھے ہی بتائیں کہ اس سپر کلنگ ماسٹر کا چیف کون ہے اور اس گروپ میں کتنے ممبرز ہیں؟ سپر ماسٹر نے پوچھا۔ چیف کا نام ڈگلکس ہے اور اس گروپ میں ڈگلکس میں 10 ممبران ہیں جن میں ایک لڑکی ہے، گرینڈ ماسٹر نے جواب دیا۔ میں ان دنوں پیلس میں ہوں، آپ ڈگلکس کو کال کر کے اسے میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں اسے مشن کے بارے میں تفصیل بتا سکوں، سپر ماسٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہ اسپارگن کی عزت اور بقا کا معاملہ ہے اس لیے میں ڈگلکس کی خدمات تمہارے سپرد کر دیتا ہوں۔ میں اسے کال کرتا ہوں، وہ جلد ہی تمہارے پاس پہنچ جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سپر ماسٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا کہ گرینڈ ماسٹر نے اس کی بات سمجھ بھی لی تھی اور مان بھی لی تھی، ورنہ گرینڈ ماسٹر کو سمجھانا اور اس سے کوئی بات منوانا اس کے لیے مشکل تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سپر ماسٹر بول رہا ہوں، سپر ماسٹر نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ گرینڈ ماسٹر بول رہا ہوں، ڈگلکس ایکریمیا سے باہر ہے، میں نے اسے کال کر لیا ہے، وہ کل جہاں پہنچے گا تو وہ تمہارے پاس آ جائے گا، سپر ماسٹر نے کہا۔ آپ کے پاس یقیناً اس سپر کلنگ گروپ کی فائل تو ہوگی، سپر ماسٹر نے کہا۔ ہاں، مکمل فائل موجود ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو پھر گرینڈ ماسٹر وہ فائل بھی مجھے بھجوا دیں تاکہ میں اسے دیکھ کر اندازہ لگا سکوں کہ اسپارگن سپر کلنگ گروپ واقعی اس قابل ہے یا نہیں کہ وہ اس مشن پر کام کر سکے، سپر ماسٹر نے کہا۔ میں فائل بھجوا دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا۔ تو سپر ماسٹر نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ ٹاپ فورس کے ہلاک ہونے اور اسپارگن کا راز لیک آؤٹ ہونے پر بھی گرینڈ ماسٹر نے اس کی سرزنش نہیں کی تھی بلکہ اس کی بات بھی مان گیا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کے تاثرات ابھر آئے تھے، ورنہ یہ کام اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ سیاہ رنگ کی جدید ماڈل کی ایک کار سٹگان کی مصروف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی اوپری سیٹ پر اسپارگن کی کلنگ فورس کا چیف ڈگلکس موجود تھا۔ وہ لمبے قد اور بھاری جسم کا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کا چہرہ اس طرح سپاٹ رہتا تھا جیسے اس کے اندر سرے سے جذبات کی رمق تک موجود نہ ہو، لیکن جب وہ بولتا تو اس کا لہجہ نرم ہوتا تھا۔ اس وقت وہ سپر ماسٹر کے آفس جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک بڑی اور خوبصورت عمارت کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں داخل ہوئی اور پھر ڈگلکس کا پارک کر کے خصوصی لفٹ کے ذریعے میٹنگ ہال میں داخل ہوا تو وہاں اسپارگن کے ایک اور سیکشن، جسے ہارڈ سیکشن کہا جاتا تھا، کا چیف ڈی کارنر اور ایک نوجوان لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈگلکس اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر چونک پڑا کیونکہ وہ اسے پہچانتا تھا۔ لڑکی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو، ڈگلکس نے میٹنگ ہال میں داخل ہوتے ہی کہا تو ڈی کارٹر اٹھ کر کھڑا ہوا
اور اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی بھی احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیلو ڈگلس، کیسے ہو تم؟ ڈی کارٹر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ فائن، تم سناؤ، اور سارتھا تم کیسی ہو؟ بہت عرصہ بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، ڈگلس نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے اس لڑکی کو وہاں دیکھ کر اسے واقعی حیرت ہو رہی ہو۔ میں ٹھیک ہوں، ڈی کارٹر نے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں سر، سپر ماسٹر نے کال کیا تھا اور آپ جانتے ہیں سپر ماسٹر کال کرے تو آنا ہی پڑتا ہے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈگلس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیٹھو، ڈگلس نے کہا تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ ان کی کرسیوں پر بیٹھتے ہی اندرونی دروازہ کھلا اور اسپارگن کا سپر ماسٹر اندر داخل ہوا تو وہ تینوں اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو، سپر ماسٹر نے کہا اور خود بھی وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سارتھا کو دیکھ کر تم حیران ہو رہے ہوگے، اسے میں نے خصوصی کال کر کے گریٹ لینڈ سے بلایا ہے۔ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں عمران کے ساتھ پڑھتی رہی ہے اور اس نے بھی عمران کی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی سے سائنس میں اعلیٰ ڈگری لی ہوئی ہے۔ عمران ایکڈیمیا جاتا ہے تو وہ سارتھا سے بھی ملاقات کرتا ہے۔ سارتھا کے بارے میں عمران صرف اتنا جانتا ہے کہ سارتھا نے ایکڈیمیا میں سارتھا انفارمیشن کے نام سے ایک وسیع نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، اور بظاہر تو ایسا ہے، لیکن حقیقت میں اسپارگن کے ریڈ سیکشن کی انچارج ہے اور انتہائی منجھی ہوئی لیڈی ایجنٹ ہے، سپر ماسٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن جناب، آپ نے مس سارتھا کو یہاں کس لیے کال کیا ہے؟ ڈگلس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔